اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال نوح رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا صدق اللہ العظیم۔ اور نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے پروردگار، کافروں میں سے کوئی بھی اس زمین پر بسنے والا نہ چھوڑ۔ اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بد کردار اور سخت کافر ہی ہوگی۔ اے میرے پروردگار، میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت سے داخل ہو، اور سب مومن مردوں اور عورتوں کو معاف فرما دے، اور ظالموں کے لیے ہلاکت کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہ کر۔ زیر مطالعہ سورہ نوح کی اختتامی آیات میں پیغمبر خدا نوح علیہ السلام کی دو دعاؤں کا ذکر ہے۔ ایک اپنی قوم کے ہٹ درم، متعصب، جاہل اور نسل در نسل 9.5 صدیوں تک حق کی مخالفت اور پیغمبر کی مخلصانہ دعوت کی تکذیب و انکار کرنے والوں کے خلاف قدرت الہی کی سخت سزا اور دنیاوی عذاب و ہلاکت کی بد دعا، اور دوسری اپنے والدین اور گنے چنے مومنین مخلصین کی مغفرت کی دعا۔ قابل غور بات یہ ہے کہ یقیناً وہ جواز اور احوال و اسباب اس قدر شدید، تلخ اور ناقابل برداشت ہوں گے جن کے باعث پیغمبر خدا صدیوں تک اپنی امت کی اصلاح کی کوشش، مخلصانہ اور بے لوث و انتھک جدوجہد تبلیغ حق اور اپنی قوم کے بدترین روا رکھے جانے والے رویوں کے باوجود اپنی شدید خیرخواہی، رحمت اور رافت کے بددعا پر مجبور ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں دعا کی کہ روئے زمین پر کافروں کے بسنے کا ہر سامان اور امکان نیست و نابود کر دیا جائے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر اب بھی یہ روئے زمین پر دندناتے پھرنے دیے گئے تو یہ اپنے مسلسل طرز عمل کی طرح آئندہ بھی بندگان خدا کو گمراہ ہی کریں گے۔ ان سے خیر کی نہ کوئی توقع ہے اور نہ امید۔ انہوں نے اپنے مسلسل کافرانہ رویے کے باعث خود کو الہی عذاب کا مستحق بنا لیا ہے۔ اللہ کے نظام قدرت و فطرت اور بندوں کی رہنمائی کے مقرر ضابطوں میں خود گمراہ ہونا قابل عذاب جرم نہیں، اس لیے کہ اس کی دنیاوی پھٹکار اور اخروی سزا کے پیمانے مقرر اور اصول متعین ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق ہی ان کے ساتھ معاملہ کرے گا۔ البتہ بندگان خدا کو گمراہ کرنا، اللہ کی بندگی اور دین حق سے روکنا، اور فکری اور عملی رکاوٹیں کھڑی کرنا اور لوگوں کے عقائد و اعمال کو خراب کرنا اللہ کے نزدیک بڑا اور بدترین جرم ہے، جس کی سزا دنیا میں دیا جانا اور ایسے بدبختوں کو نشان عبرت بنانا اللہ کے نظام میں ترجیح اول ہے، اور یہی نوح علیہ السلام کی بددعا کا مضبوط جواز ہے۔ عہد رسالت میں بھی ایسے لوگوں کو قرآن عظیم میں متعارف کرایا گیا جو خود تو کفر و شرک کی جہالتوں میں ڈوبے ہی تھے، وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، لوگوں کو بھی طرح طرح کے طریقوں سے راہ خدا سے روکتے تھے، وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، اور ہر ممکن طریقے سے ان کے اعمال و افکار میں کجروی یعنی ٹیڑھ اور خرابی پیدا کرتے تھے۔ اللہ اس جرم کی سزا آخرت تک موقوف نہیں کرتا، بلکہ دنیا ہی میں انہیں نشان عبرت بناتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہو تو یقیناً خدا کے بندے گمراہ ہو کر بر و بحر کے شدید فساد کا موجب بن جائیں۔ قرآن عظیم میں بیان کیا گیا کہ ایسے لوگوں کو اپنے گمراہ کردہ پیروکاروں کا آخرت میں اس مطالبے کا سامنا بھی کرنا پڑے گا کہ وہ تمنا کریں گے کہ پروردگار آتہم ضعفین من العذاب، انہیں دوہرا عذاب دیا جائے، وَلْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا، اور بدترین لعنت بھی ان کے نصیب میں لکھ دی جائے۔ یقیناً اسلام میں لا اکراہ فی الدین، دین میں نہ جبر ہے نہ سختی کا اصول موجود ہے، مگر انصاف کا تقاضا ہے
کہ اگر اہل اسلام پر کچھ پابندیاں عائد ہیں تو اہل باطل کو بھی مخالفت حق اور بندگان خدا کے ذہنوں کو مسموم اور ان کے عقیدہ و عمل کو خراب کرنے کی اور گمراہی کی دلدلوں میں دھکیلنے کی اجازت کیسے دی جا سکتی ہے، جبکہ یہ بھی معلوم ہو کہ جہالت و ضلالت کے یہ رہنما نہ دنیا میں بندگان خدا کے کام آئیں گے اور نہ آخرت کی بربادی سے انہیں بچا سکیں گے، نہ دنیاوی عذاب میں محافظ بن سکنے کی قدرت و اہلیت رکھتے ہیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگ نسل در نسل یہ ہدایت، وصیت و نصیحت اور تربیت کرتے کہ نوح علیہ السلام کی دعوت کو نہ سننا، قریب بھی نہ پھٹکنا اور ہر طرح سے اس کی مخالفت ہی کرنا، اپنے آباء و اجداد کے رسوم و رواج کی پیروی اور بتوں کی پرستش کے جاہلانہ راستوں سے ہرگز نہ ہٹنا۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ پروردگار، ان کی نسلوں کے مزید تسلسل و بقا میں اب خیر کی کوئی توقع نہیں، لہٰذا انہیں نیست و نابود کر دے۔ انبیاء و رسول بالعموم رحمت و محبت اور اپنی امت کی خیرخواہی کے مجسم ہوتے ہیں، جیسا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء و رسول کی پاکیزہ زندگیوں میں نمایاں اور غالب پہلو نظر آتا ہے۔ نوح علیہ السلام کے اس واقعہ میں ان کی طویل ترین داعیانہ زندگی میں بھی یہی پہلو کار فرما دکھائی دیتا ہے کہ انہوں نے مایوسی اور جھنجھلاہٹ کے بغیر ایک طویل عرصہ جو 9 صدیوں سے زیادہ پر محیط تھا، اسی خیرخواہی کا عملی مظاہرہ کیا، اور یہ بھی خیرخواہی کا ہی مظہر تھا کہ آنے والی نسلوں کے لیے کہ ان کی گمراہی کے راستوں کو بند کر دیا جائے۔ بندگان خدا کو کفر و شرک، جہالت اور بے بندگی کے مظاہر میں اتنا دلیر نہیں ہونا چاہیے کہ پیغمبر ان کے صفحہ ہستی سے مٹائے جانے کی دعا کر دے۔ اللہ کی طرف سے بارش بالعموم انسانیت کے لیے رحمت و زندگی کا پیغام لاتی ہے، مگر نوح علیہ السلام کی قوم پر یہ بارش عذاب بن کر نازل ہوئی۔ روایات کے مطابق 40 دن تک یہ سلسلہ جاری رہا، اتنا پانی برسا اور زمین سے نکلا کہ پہاڑوں کی چوٹیاں بھی غرق ہو گئیں۔ بندگان خدا کے لیے رہنمائی ہے کہ جب خلاف معمول بارشیں زیادہ برسنے لگیں تو اسے اللہ کی ناراضی کا سبب جان کر توبہ اور استغفار میں اضافہ کر دیا جائے، اور اسوہ نبوی کے مطابق بارش کے آثار دیکھ کر نفع بخش اور باعث رحمت بارش کی دعا کو بھی اپنا معمول بنایا جائے۔ بارش کے اس عذاب سے نوح علیہ السلام کے گنے چنے چند ساتھی محفوظ رہے جو بلا شبہ اہل ایمان تھے، اور ان کے وہ گھر والے جو ان کے دین کے پیروکار اور اللہ کی بندگی، توحید اور اس کے حضور تسلیم و رضا کے راستے پر ثابت قدم تھے۔ جناب نوح علیہ السلام نے ان سب کے حق میں پروردگار کی جانب سے مغفرت و رحمت کی دعا کی، بشری تقصیرات اور خطاؤں اور لغزشوں سے معافی طلب کی۔ بندگان خدا جب اپنے لیے بارگاہ الہی میں رحمت کی دعا کریں تو اپنے ساتھ اپنے والدین، دیگر اہل ایمان، مرد و زن کو بھی شامل کریں، یہ ان کا حق بھی ہے اور پیغمبرانہ سنت بھی۔ بلا شبہ اللہ کے دشمنوں اور دین حق کے منکروں اور بندگان خدا کو بھٹکانے اور گمراہ کرنے والوں سے نہ کوئی ہمدردی ہے، نہ ان کی نجات کی دعا کرنا پسندیدہ ہے۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے آخر میں ان کی شدید بربادی، ہلاکت اور تباہی کی دوبارہ دعا کی، وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا تَبَارًا، اے پروردگار ان کے ساتھ کسی قسم کی نرمی نہیں بلکہ شدید سزا دنیا و آخرت دونوں جگہوں پر۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.